اب میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں. سن 1977 میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں ایک PNA موومنٹ چلی تھی, شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا. تو اس کے جو صوبہ سرحد کے صدر تھے ان کا نام تھا مولانا ایوب جان بنوری صاحب. وہ میرے خالو تھے. وہ کسی میٹنگ پہ لاہور آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی, پراسٹیٹ کا کیس تھا. تو ان دنوں گلبرگ اسپتال نیا نیا بنا تھا, وہاں پر لے کر گئے ان کے لواحقین. تو ڈاکٹر ڈر گیا کہ جی اتنے بڑے آدمی ہیں, میں ان کا آپریشن نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, شوگر پیشنٹ ہیں اور پراسٹیٹ کا پرابلم ہے, تو میں آپریشن کر کے رسک نہیں لیتا, میرا کل اسپتال ہی نہ جلا دیں لوگ. تو انہوں نے کہا جی آپ مشورہ کریں. تو خالد بھائی نے مجھے فون کیا, ان کے صاحبزادے نے کہ بھائی جان کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور ہائی کورٹ, کہ ادھر آ جائیں گلبرگ میں. میں گیا تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا. تو میں نے کہا چلے, میں خالو جان کے پاس گیا. تو میں نے کہا خالو جان کیسی طبیعت ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ایک بات کا جواب دے, تو وکیل ہے, کہ یہ ڈاکٹر خدا کب سے بنے ہیں؟ یہ ڈاکٹر اگر اللہ تعالیٰ کو میری حاضری قبول ہے تو میں تیار ہوں اس کے لیے, اور باری تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت لینی ہے تو مجھے مہلت مل جائے گی. تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میرا آپریشن کریں, میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. میں نے ڈاکٹر کو لکھ کے دے دیا, آپریٹ کر دیا. وہ ڈاکٹر اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھے کہنے لگا سر آپ ایک مہربانی کریں, یہ ICU میں اندر کسی نے جانا نہیں ہے, آپ بھائی صاحب کو بھی لے جائیں. طاہر بادشاہ صاحب بھی پہنچ گئے. اب 2 کاریں تھیں, ایک میں میں اور خالد بھائی تھے, طاہر بادشاہ اپنی کار میں تھے, یہ حصہ والی سرخ کار. تو جب داتا دربار کے پاس پہنچے تو طاہر بادشاہ مجھے کہنے لگے بھائی جان حاضری دے لیں. دوستو میں زندہ ہوں, میں شہادت دے رہا ہوں. ہم وہاں گئے, حاضری دی, باہر نکلیں تو دونوں کاریں پھولوں سے لدی ہوئی تھی. طاہر بادشاہ نے کہا بھائی جان ہماری دعا قبول ہو گئی ہے, ہماری حاضری مقبول ہو گئی ہے, اور اللہ نے ان کو مہلت دی. وہ 1998 میں میرے خالو جان فوت ہوئے. تو بات یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ وہ خالو جی والی بات مجھے یاد تھی. میں جب طاہر بادشاہ کو ملا اس شدید بیماری سے قبل, تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حاضری کے لیے تیار ہے, حاضری کے لیے تیار ہے. اب میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاؤں. میں نے علی بادشاہ کو کئی دفعہ کہا, میں نے کہا علی بادشاہ طاہر بادشاہ پتہ کیوں بیمار ہوئے؟ تمہیں خدمت کا کیوں موقع دیا؟ تیری بخشش کا ذریعہ بنے ہیں, تیری بخشش کے لیے انہوں نے یہ بیماری گزاری ہے, ورنہ وہ تیار تھے. یہ پوچھ لیں علی بادشاہ سے. تو اب میں میٹا فزکس ادھر پروفیسر بیٹھے ہوں گے, وہ نہیں مانتے ان باتوں کو, وہ ان باتوں کو نہیں مانتے. تو طاہر بادشاہ کو نا حج اور عمرے کا بڑا شوق تھا. تو پہلا واقعہ کہ یہ نہیں, بابا جی صاحب کی ساری اولاد عاشقان رسول میں ہے, عاشقان. تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ. ان کے کزن تھے پیر ایوب سلطان صاحب. تو یہاں کوئی برادری میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہوا. تو میں آیا ہوا تھا چورا شریف, مجھے پتہ چلا جو انجرڈ لوگ تھے. میں نے کہا کہ جی میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں. تو بابا قادر بخش مجاور تھا, شاید پرانا یاد ہوگا. تو میں جب مسجد سے نکلا, میں جوتا پہن لگا تو میرے پاؤں میں لیٹ گیا. کہنے لگا کرما لے پیرا, تیرے باپ دادے دا نمک کھادا سی, نمک حرام نہیں. میں تینوں نہیں جان دینا اس کا, میں نہیں جان دینا, میرا سر کچل دیتے چلا جا.
میں کہا کیوں؟ کہتا ہے آج آپ کے ادھر رشتہ داری ہے، آج یہ مسئلہ ہوا ہے، کل کوئی آپ پہ فائر آ جائے، آپ اندر پردے میں ہوں گے، ہم باہر ہوں گے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کیا ہوا ہے، تو آپ نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں بابا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ میں چلا گیا تو وہ پیر مختار حسن شاہ صاحب زخمی تھے، ان کی والدہ زندہ تھی مرحومہ، تو میں گیا تو ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، تکیہ رکھا ہوا چادر، تو میں گیا تو میں کھڑا ہو کے سلام کیا، تو کہتے ہیں بیٹے بہت برے دن میرے گھر آیا ہے، بہت، لیکن میرے بیٹے زخمی ہیں، لیکن جب آپ آ گئے ہیں نا تو اگر وہ دونوں مار بھی جاتے تو میں آپ کو خون بخش دیتی، میں آپ کو خون بخش دیتی، آپ جائیں، آپ پیر خادم بادشاہ کے بیٹے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج کے بعد۔ میں چلا گیا اسلام آباد، وہاں سے ایک دوست وکیل تھے، ان کو ساتھ لیا، اگلے دن میں صبح پنڈی گیا، ہسپتال گیا ان کے پاس، زخمیوں کے پاس، تو نیچری کے انجرڈ لوگوں کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، تو ایک صاحب بولنا شروع ہوئے، تو پیر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، مختار حسن صاحب ہوش میں تھے، انہوں نے کہا کلیم بادشاہ جی ان کی باتوں پہ غور نہ کریں، رات کو اماں جی نے ہمیں نوکر کے ہاتھ رکا بھیجا ہے، تو یہ آپ خود پڑھ لیں، اس میں لکھا تھا کہ کل کلیم بادشاہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی وہ بیان کروائیں یا بیان دینا چاہیں آپ نے ان کے بیان کی تائید کرنی ہے، اور کوئی ہم نے مقدمے بازی نہیں کرنی۔ تو کہنے لگے پیر صاحب اس کے بعد ہمارے پاس تو کچھ کہنے کو نہیں ہے، جہاں آپ نے بیان کرانے ہیں کرا لیں۔ میں نکلا، گاڑی روکی، بسال وہ انسپیکٹر تھا پولیس، اس کو بھیجا وکیل صاحب کو کہ جاؤ انہیں کہو بیان لکھ لیں، راضی نامہ ہو گیا، تو اس نے کہا جی میں نے نہیں لکھنا بیان جب تک پیر صاحب چائے نہیں پئیں گے۔ خیر وہ میرے پاس آئے دوست ودود صاحب کے، چلے جی، چلے گئے، اس نے کہا حضرت میں نے بیان نہیں لکھنا، میری 35 سال کی ملازمت ہے، میں رینکر ہوں، سپاہی بھرتی ہوا ہے، انسپیکٹر پروموٹ ہوا ہوں، میں نے زندگی بھر 35 سال میں نہیں دیکھا کہ انجرڈ ہسپتال میں بے ہوش پڑا اور راضی نامہ ہوا۔ میں نے کہا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ سمجھئے؟ تو یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ تو وہ جب صلح ہوئی تو پیر ایوب سلطان صاحب نے ساری برادری کی چائے کی، وہاں پنڈی گیپ سے ہم ادھر آئے، ساری برادری کی چائے کی، تو کہنے لگے کہ جب میرے والد مرحوم کا کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں رو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا بھائی کو روتا ہے، بھائی کو؟ اس نے کہا نہیں بھائی کو نہیں رو رہا، میں رو اس بات کے لیے رہا ہوں کہ اس برادری سے سچ بولنے والا اٹھ گیا ہے، اور جس برادری میں سچ بولنے والے نہیں ہوتے وہ برادریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، میں سوچتا تھا کہ پیر خادم بادشاہ صاحب کے بعد اس خاندان کا کیا بنے گا، لیکن جو کچھ آج نے کر دیا ہے اس کے بعد اب مجھے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ سر چلے گئے، مین وائل انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی حج کی، طاہر بادشاہ بھی 86 میں حج پہ چلے گئے۔ تو مسجد نبوی کے بعد پیر ایوب سلطان صاحب ملے، کہنے لگے طاہر بادشاہ دیکھ لوگ کتنے منافق ہیں، لوگ کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ عاشق تو وہ ہے جو ان قدموں میں رہ گیا، عاشق تو وہ ہے جو ان قدموں میں رہ گیا۔ اسی دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے جو ساتھی تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار میرا بلاوا آ گیا، میری وصیتیں لکھ لو۔ سمجھ گیا جی؟ تو وہ عاشق رسول اپنے آقا کے قدموں پہ قربان ہو گئے، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ وہ جو وکیل صاحب میرے ساتھ یہاں چورا شریف آئے تھے اس صلح میں، ان کو پتہ چلا تو ان کی بڑی انگزائٹی ہوئی، تو انہوں نے کہا میں بھی عمرے پہ جاتا ہوں، وہ عمرے پہ چلے گئے۔ اب جنت البقیع میں تو قبروں کا نشان بھی وہ مٹا دیتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں موبائل فون بھی نہیں تھے، وہ کالے چھوٹے چھوٹے کیمرے ہوتے تھے، وہ کیمرہ ساتھ لے کر گئے۔ اپنے خدا پہ یقین کیجئے،
کہتے ہیں میں تلاش کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ لکھا ہے پیر ایوب سلطان نوری چوراشی، وہ فوٹو اتار کے لائے۔ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا ان کے نشان نہیں مٹتے۔ تو دوستو بات یہ تھی کہ یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں ہماری پرورش ہوئی، جس میں ہمارا جو ہے زندگی میں دیکھا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ طاہر بادشاہ نہ صرف ایک انقلابی تھے بلکہ وہ پانی میں بھی آگ لگا سکتے تھے، اس قسم کے سپیکر تھے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طاہر بادشاہ کے زندگی میں کئی آسپیکٹ تھے لائف کے جو کہ پبلکلی نہیں لوگوں کو پتہ تھے۔ سب سے بڑی بات ان میں یہ تھی کہ ان جیسا صاحب برداشت درویش جو ہے اس میں برداشت ہونی چاہیے۔ درویش میں برداشت ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ صاحب برداشت تھے۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ صاحب برداشت تھے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ سے کسی نے یہ شیئر نہیں کیا ہوگا، وہ اتنے صابر شاکر تھے کہ اس بیماری میں بھی کبھی فریاد نہیں کی۔ مہدی حسن ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس اتنی لمبی بیماری میں 5 فروری 1923 کو 2023 کو وہ اسپتال داخل ہوئی ہیں۔ 5 فروری 2024 رات کو 8 ساڑھے 8 بجے وصال ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے زبان پہ کبھی شکایت نہیں لائے کہ مجھے تکلیف ہے۔ یہ برداشت کا عالم تھا۔ اب ان کا میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ ان کا پولیٹیکل ویژن جو تھا، سیاسی نقطہ نظر، وہ یہ تھا کہ پاکستان ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت ہے۔ پاکستان امانت ہے اور ہم نے اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کی ساری کمٹمنٹ دین کے ساتھ تھی یا پاکستان کے ساتھ تھی؟ زندگی کی کمٹمنٹ دین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تھی، کسی ذات کے ساتھ نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی میں رائے حق کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن ایک دفعہ یہاں صاحبزادہ صاحب مرشد آباد ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ میں گیا مرشد آباد، لیٹ پہنچا تو طاہر بادشاہ صاحب بڑی ایک انقلابی تقریر کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ وہ آپ تو سامنے بیٹھے ہیں صدیقی صاحب، وہ مولانا باشانی والی آگن جالو والی سپیچ تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اتنے جرنیلوں کو لٹکا دو۔ ہاں، آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو جب میں لیٹ پہنچا ہائی کورٹ سے، تو جب میں اترا گاڑی سے تو نعرے لگے پیر صاحب آ گئے، تو وہ بس انہوں نے فوری طور پہ کہا چلے بھائی خطبہ دیں، جمعہ پڑھیں، سمجھ گئے نا؟ تو میں نے سن لیا، میں نے سن تو لیا تھا، تو میں نے مہدی حسن کو یاد، تو میں نے کہا کہ میں نے آج دفتر نہیں جانا رات کو، آپ سیدھے کر رہے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں۔ تو نیچلی کے لوگ مل ملا کے رات کے کچھ 11:30 بجے گھر پہنچے۔ امی جان اور میں جاگ رہے تھے، سیدھے آئے ہماری طرف۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے احناف کا مسلک تو جو تھا برداشت کا تھا، آگن جالو سپیچز ہمیں تو سوٹ نہیں کرتی، ہمارے آباء و اجداد اگر صابر شاکر نہ ہوتے تو شاید ہندوستان میں اسلام ہی نہ پھیلتا۔ انہوں نے تو اپنے صبر سے ہندوستان میں اسلام پھیلایا سر، جبر سے نہیں پھیلایا۔ کسی بادشاہ نے تو اسلام نہیں نہ پھیلایا، درویشوں نے پھیلایا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے احناف کا مسلب نہیں ہے کہ اس قسم کی تقریریں کریں کہ لٹکا دو الٹا دو، ٹھیک ہے۔ تو امی جان مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے مجھے
بہت عرصہ پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے تو کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن قبلہ پیر خادم بادشاہ صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کی دستار بندی کیوں کرائی؟ جی جی بالکل بجائے. میں نے کہا یہ پوچھا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ طاہر بادشاہ زندگی کے اس مرحلہ پر ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جب یہ جذبات میں بھی ہوں گے نا، جب آپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان کے وہ جذبات نہیں رہیں گے. تو یہ حصہ آپ کے اس وقت سامنے تھا، یہ نقطہ نظر جس وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ لگایا کہ زندگی میں جذباتی ہونے لگیں تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو بات یہ تھی کہ بعض اوقات وہ بہت جذباتی ہو جاتے تھے محبت میں. کیا لفظ استعمال کیا؟ جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن ہمیشہ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہمارے احناف کا مسلک ہے دین میں برداشت کا جو ہے نا، اس کو نقطہ نظر کو سامنے رکھیں اور اس پہ ہم نے چلنے کی کوشش کی. ویسے آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. 1987 میں چھٹیوں پہ انگلینڈ گیا تو میں 30 اگست کو واپس آیا. تو میں نے کہا چلے دربار پہ حاضری دے آؤں. 31 کو میں ادھر آ گیا تو ہم صبح جلدی نکلے تھے، تو میں 11 بجے روضے سے سلام کر کے فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو خالو جی بھی فیملی کے بزرگ ہیں، ان کو سلام کر رہا ہوں. میں پشاور چلا گیا. پشاور گیا تو میں سیدھا گھر گیا تو خالہ جان نے بتایا کہ حضرت تو باہر حجرے میں ہیں، مولانا عزیر گل صاحب آئے ہوئے ہیں. اب آپ نے اکثر بچے تو یہاں سب نے تاریخ پاکستان کی پڑھی ہوگی، اس میں ایک تحریک مولانا محمود الحسن کی تحریک ریشمی رومال ہے، جس میں لوگوں کو پھر انہوں نے کالا پانی کی سزا دی تھی مولانا محمود الحسن کی زیر قیادت. تو مولانا عزیر گل صاحب کی عمر اس وقت 140 سال تھی، چترال کے رہنے والے تھے اور وہ تحریک ریشمی رومال کے زندہ کردار تھے جنہوں نے کالے پانی کی سزا بھگتی ہوئی تھی. تو میں چلا گیا تو مدرسے میں کافی دور سے نظر آتا تھا میں آ رہا ہوں. تو جب میں تھوڑا دور ہی تھا تو خالو جان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو میرے مجلس اٹھ کے کھڑا ہو، میرے مجلس اٹھ کے کھڑا ہو تو باقی تو کیا ہوتا ہے جی. تو بڑے خوش ہوئے، گلے لگایا، بیٹا جی کیسے خیریت؟ میں کہ جس طرح چورا شریف آیا تھا تو میں نے کہا سلام کر جاؤں. اپنا گاؤں تکیہ اٹھایا، مجھے دیا، بیٹا اس پہ بیٹھو. میں نے کہا جی گستاخی ہے. کہتا نہیں، ہم سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں، ہم سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ نقشبندی ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب شاہ جہاں آگرے میں بیمار ہوا تو دارالشکو اپنے مرشد میاں میر قادری صاحب کے پاس لاہور آیا، اور دارالشکو کا عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی ایک شہزادی حضرت میاں میر قادری کی خدمت میں چھوڑی ہوئی تھی. اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ ایک دن وہ شہزادی کو خدمت کے لیے حاضر ہوئی تو میر تقی اپنا جی انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تو جوان ہو گئی ہے. حضرت میاں میر نے فرمایا بیٹی جوان ہو گئی ہے، اینڈ شی ایکسپائرڈ، اسی وقت فوت ہو گئی. وہ یہ عالم تھا ان کا. تو وہ دارالشکو آیا تو انہوں نے کہا شہزادے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو بات اورنگزیب تک پہنچی، وہ دکن میں تھا، اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی، وہ دکن سے بھاگا تو وہ اپنے مرشد خواجہ معصوم صاحب کے پاس سرحد شریف حاضر ہوا. تو اس نے کہا جی مجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں. تو ان کا شہزادی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت اورنگزیب سیاسی آدمی تھا نا، اس نے کہا حضرت جس کے اختیار میں اس کا پتہ بتا دیں. تو انہوں نے بتایا کہ جو شہنشاہ کا فلاں مصاحب ہے نا وہ وقت کا ابدال ہے، ہندوستان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اورنگزیب گیا محل میں
تو کلا اتاری اور ان کو پکڑا دی اور لوٹا لے لیا ان سے، کہنے لگا وضو میں خود کروں گا، میرے آقا کی سنت ہے۔ تو وہ وضو کیا اور جا کے ہاتھ باندھ کے چوک کیا اس وقت کے ابدال کے سامنے کہ حضرت یہ کلا مجھے پہنا دیں۔ انہوں نے کہا شہزادے یہ کلا آپ کی، آپ اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ کلا اٹھا لوں۔ جب یہ بات کہی تو وہ رو پڑے، کہتے ہیں شہزادے میرے آپ پہ تو کوئی گلہ نہیں، گلہ تو اس درویش ہے جس نے مجھے ننگا کر دیا۔ اورنگزیب کے سر پہ انہوں نے کلا رکھی، 2 نفل پڑھے، بادشاہ کے حضور حاضری دی اور بعد میں باہر نکلا تو ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ مجھے کہنے لگے بیٹے ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، میں نے کچھ نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا تھا، کیا بات تھی، بیٹے میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا۔ ہماری پروونشل بار کونسل کی میٹنگ تھی تو 2-3 دن بعد میٹنگ تھی، 2 سے اکٹھے ہوئے، میں گیا تو جی آگے وائس چیئرمین کا پروونشل چیف کا الیکشن ہے، کون لڑے گا؟ تو کوئی 1-2 کینڈیڈیٹ تھے، تو میں نے کہا جی میں بھی لڑوں گا۔ تو دوستوں نے کہا سر وہ آپ تو باہر گئے ہوئے تھے، ہم نے پچھلے چوہدری سرور صاحب کے لیے کمپین کی ہے، آپ تھے نہیں اس وقت، آپ نے بتایا بھی نہیں تھا، تو ہم تو بڑے مجبور ہیں کہ اب آپ کے موجودگی میں کیا کریں۔ تو 2-3 دوست حامد خان صاحب اور انہوں نے کہا نہیں بھائی کم وقت میں ہم تو پیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اتنی بات ہوئی، میں اٹھ کے آ گیا۔ اگلے دن کچھ خاموشی رہی۔ ایک دن بعد ہمارے ایک اور مرحوم دوست تھے کاظم خان صاحب، وہ صبح آ گئے۔ سنائے خان صاحب کہتے ہیں جس وقت آپ نے کہا نا کہ میں الیکشن لڑوں گا تو آپ تو تشریف لے آئے، تو میں نے بعد میں سب کو کہا کہ سید زادے کی آنکھ میں خون اتر آیا، ہٹ جاؤ، رستہ دے دو، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سر یہ کانفیڈنس میں نے نہیں دیکھا، کہتا میں نے ان کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے یہ نہیں ہے۔ وہ کانفیڈنس کس نے دیا تھا؟ بیٹا سب کچھ دے دیا، میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ سر تو میں نے کہا آپ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی رات کو چوہدری سرور صاحب کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا ہے، آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور میں نے 8-32 سے چھوٹا ہاؤس تھا 40 کا، 8-32 سے 32 ووٹ میرے تھے، 8 مخالف کے تھے، میں اس طرح پورے پروونشل چیف بن گیا بڑی ینگ ایج میں۔ تو بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ درویش جب دینے پہ آتے ہیں نا بن مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ کسی کی نہیں میں بات کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بن مانگے ملا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن محبتوں سے آپ آئے ہیں انشاءاللہ بن مانگے آپ کو سب کچھ ملے گا، بن مانگے سب کچھ ملے گا۔ باری تعالیٰ ان پر خلوص دوستوں کی مشکلیں آسان فرمائے، اہل پاکستان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے باتیں کرتا رہوں تو شاید اور بھی وقت گزر جائے، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جانا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، سفر بھی ہے، اور لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ حاضری دینی ہے، تو اس لیے ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ آئیے جی مولانا۔